سے بڑی خبر ہے, سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے, یعنی وہ ہو گیا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں. ایک طرف مڈل ایسٹ یدھ کی چپیٹ میں ہے, دوسری طرف بھارت کا ایک پڑوسی بھی جنگ میں الجھا ہوا ہے. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان تو کر دیا تھا, لیکن اس کھلی جنگ کا اعلان کرنے کے بعد وہ لگاتار پٹ رہا ہے, اس کی چوکیوں پر قبضہ ہو رہا ہے, اس کے سینک لگاتار مارے جا رہے ہیں اور وہ لگاتار گہار بھی لگا رہا ہے. بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں, اور خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مشرقی بارڈر پر حالات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. بھارت کی جانب سے 50 ڈرون کا حملہ, پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ پر ہے, پاکستان ایئر فورس اس وقت ہائی الرٹ پہ. یہ ناظرین حملے جو ہیں وہ ایک چند دن یعنی 3 دن کے اندر اندر یہ اٹیکس کیے گئے ہیں. بھوم کی آوازیں آئی ہیں, بھاگے ہیں, کوئی ادھر سے بھاگا کوئی ادھر سے بھاگا, نیچے بیسمنٹ میں دھماکہ ہوا اور آواز کے ساتھ کھولو دروازے, رین دیو سیکیورٹی, جدھر سے جسے راستہ ملتا ہو کھسکو نکلو. شکر ہے ناظرین وہاں پر کھڑکیاں نہیں تھی, نہیں تو کھڑکیاں توڑ کر سب وہاں سے باہر نکلتے اور بھاگ جاتے. ناظرین کے نوگاؤں منڈل سیکٹر میں بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال مارٹر گولہ باری کی گئی. 62 mm جو گولے ہیں وہ فائر کیے جا. اکانومی ہے اور ادھر ایک کیش ٹریپڈ کنٹری ہے جس کے پاس جو ہے وہ یعنی IMF کے پاس جا کے ترلے منتیں کر کے ہم کر رہے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ ڈرونز چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو 2 لاکھ ڈرونز چاہیے, اور اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم سستے ڈرون بنا سکتے ہیں. بالکل بھی مقابلہ, وہ تو ہم امریکہ جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے, مودی امریکہ جاتا ہے پروجیکٹس لینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی نیوکلیر پاورز ہیں, تو ابھی جب پلوامہ کے بعد جب رات کے اندھیرے میں آپ نے پاکستان کے اوپر بزدلانہ حملہ کیا, تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے جس طرح قومی یکجہتی دکھائی. لیکن 2 باتیں, ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک تو سفارتی تعلقات میں میرے خیال میں آپ کی ٹاپ پرائورٹی یہ ہونی چاہیے یہی کہ یہ جو مودی کا چہرہ RSS کا ہے, جو ہندوتوا کی جو اس کی ایک مینٹالٹی ہے, جس کو عمران خان نے پلوامہ واقعے کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھایا تھا, سب سے پہلے آپ کی فارن پالیسی میں آپ کی ٹاپ پرائورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی, اس کا آپ نے سیاہ چہرہ دنیا کو دکھانا ہے. دوسرا, IWT کے اوپر آپ نے اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کرنی ہے کہ ابھی بھی آپ کے خلاف, پاکستان کے خلاف واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کسی بھی ملک کے خلاف آبی جارحیت کریں. تیسرا جو ہے, جو آپ نے کشمیر کے اوپر جو ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں اور آپ کشمیریوں کو چھوڑ دیں. آپ نے ٹاپ پرائورٹی رکھنی ہے. اگر اس ریجن کے اندر امن سے کسی کو خطرہ ہے یا امن کو خطرہ ہے تو وہ مودی کی مینٹالٹی سے ہے. آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ انڈیا جو مودی کی حکومت ہے یہ سٹیبل نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے دنیا کے آگے اس کی ڈس آرمامنٹ کی بات کرنی ہے. اس کو آپ رپ آف کریں اس کی نیوکلیر پاور سے, کیونکہ یہ جنونی ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا سکتا ہے. یہ آپ کی ٹاپ پرائورٹی ہونی چاہیے. بالکل کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ پاکستان کے اندر بیانیے کی جنگ, اس پورے واقعے میں مریم نواز نے ایک لفظ مودی کے بارے میں نہیں کہا. اس پورا اس میں جب پورا پاکستان جڑا ہوا تھا, ہر شخص نے مودی کو للکارا اور مودی کا اصل چہرہ بتایا. اگر کوئی خاموش رہا تو وہ نواز شریف تھا, اس نے ایک دفعہ بھی مودی کا ذکر نہیں کیا. مریم نواز ایک دفعہ بھی, جب پنجاب کے اندر لوگ شہید ہو رہے تھے, آپ کو پتہ ہے ہمارے 51 لوگ شہید ہوئے, جس میں 11 فوجی ہمارے اہلکار ہیں, باقی ہمارے سویلینز ہیں, یہ سب شہید ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس پورے اس کے بعد جب مریم نواز نے تقریر کی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھارت کے حملے میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا 9 مئی کے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ شہداء کی انسلٹ نہیں ہے, یعنی ہمارے 51 لوگ, 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے, ہمارے سویلینز شہید ہوئے, ہمارے مدارس کے اوپر, ہمارے مساجد کے اوپر رات کے اندھیرے میں انڈیا نے حملہ کیا. آپ پورے پنجاب کے اندر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیے جب پورے کے پورے ڈرونز پنجاب کے اندر آتے رہے, اور آپ نے آگے سے جب اس کے بعد تقریر کی, جب آپ نے منہ کھولا تو آپ نے مودی کو انٹرنیشنل دہشت گرد کہنے کے بجائے آپ نے یہ کہا کہ 9 مئی کے سے زیادہ نقصان ہوا. تو میرا تو سوال یہ, میرے ساتھ تو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 9 مئی کے واقعے میں ان کے ساتھ جو 3-4 لوگ اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا, اس کو تو آپ نے فیڈرل منسٹر بنا دیا, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے اتنا بڑا حملہ نہیں. تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن پہلے یہ ذرا ڈرونز پہ آ جائیں. انڈیا کے پاس بہت سارے ڈرونز ہیں,
کچھ انہوں نے اپنے بنائے ہیں چھوٹے موٹے, کچھ انہوں نے امپورٹ کیے ہیں زیادہ تر. جیسے فار ایگزامپل MQ-9B جو ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک ان کے پاس ہے, اور پھر ان کے پاس ایک ہیرون سرچر ہے, آرچر اسے کہتے ہیں یہ, وہ بھی MQ-9B ہے, وہ IS سرویلنس کے لیے. پھر لائٹرنگ میونیشن جسے کامیکازا کہتے ہیں, ہیروپ ہے, اس کے آگے نگسرا ہے, کچھ انہوں نے انڈیجنس بنائے ہوئے ہیں. پھر ان کے پاس ٹیکٹیکل شارٹ رینج ڈرونز ہیں, کوڈ کاپٹرز ٹائپ جو ہوتے ہیں. پھر ان کے پاس سوارم اینڈ اٹانومس ہیں ڈرونز ہیں کہ جو بیسیکلی یہ AI ڈریون سوارم ڈرونز ہوتے ہیں, اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. پھر ان کے پاس سی گارڈین MQ-9B, یہ بھی انہوں نے امریکہ سے خریدے تھے. پھر ان کے پاس سویلین کمرشل ہیں, 38,500 کے قریب رجسٹرڈ ڈرونز ہیں ان کے پاس فار ایگریکلچر, ڈلیوری, یہ وہ دس دیٹ کے لیے. کچھ 600 پلس کمپنیز ہیں ان کے پاس. سو ان کی جو اوور آل کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ اس چیز کو ون مسٹ ناٹ اگنور دس, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس بات کو کہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے وین اٹ کمس ٹو, جب آپ ڈرونز کی بات کرتے ہیں. اور انڈیا کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچیں ان ڈرونز کو. اور یہ اب آپ کو پتہ, پاکستان اور انڈیا کی جنگ تو ڈرونز کی ہونی ہے. انڈیا کے اندر تقریباً کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیزائر ہے ماڈرنائزیشن کی ملٹری کے اندر, وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے چائنا اور پاکستان میں. انہوں نے, میرا خیال ہے کہ بڑے ڈرونز خریدے. 2024 تک کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے تقریباً 2500 ڈرون جو ہیں جن کی مالیت کچھ $350 ملین سے زیادہ تھی, $400 ملین کی خریدتی تھی, وہ بڑے ڈرونز تھے سرویلنس کے لیے, کارگو ٹرانسپورٹ کے لیے, ادھر ادھر انہوں نے کیا. اب وہ ملٹری ماڈرنائزیشن میں آ رہے ہیں اور اس پہ یہ سوارم ڈرونز پہ کام کر رہے ہیں. اور جس میں آپ یہ سمجھ لیں انڈیا کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کے تھریٹ کو کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے, پاکستان کے تھریٹ کو کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے, اس کے اوپر وہ لگے رہتے ہیں, سارا ٹائم لگے رہتے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرونز والی جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از ویری ڈینجرس. اب ہمارے انڈیا پاکستان کی اصل چیز ہی ہونی یہ ہے کہ ہم نے بیٹھے ہونا کرنا ادھر اور چل میرے بھائی, ٹھیک ہے جی, کبھی ڈرون ادھر سے آ رہے ہیں, ڈرون ادھر سے آ رہے ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر بھی یہ چیز ہونی ہے, ڈرون ادھر سے آ رہے ہیں, ڈرون ادھر سے آ رہے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہنی ہے. اور پھر ہمارے ان کے سائبر سیکیورٹی تھریٹس بھی جو ہے وہ بڑھنے ہیں اب, ٹھیک ہے. ہم مطلب یہ دیر آر چانسز کہ ہم ایک دوسرے کو, اس سے پہلے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کسی اور چیز میں جائیں, ہم سائبر حملوں سے ہی ایک دوسرے کو کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کر دیں. یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ اب جو لیڈرشپ ہے دونوں ملکوں کے اندر وہ انویسٹ کروا رہی ہے کہ جو سائبر اسکرمشز ہیں یہ ہوں گی. سائبر اسکرمشز کا خطرہ ہے, زیادہ خطرہ ہے سائبر اسکرمشز کا. میرا سوال یہ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سیاسی طور پر سب نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے, ہم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ تکلیف کے بعد بھی ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے. لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ نیشنل یونٹی کے نام پہ آپ جو مودی جیسے دہشت گرد کو آپ جہاں وہ کلین چٹ دے دیں, وہ آج بھی آپ کو للکار رہا ہے, وہ شہریوں کو للکار ہے, اور آپ اپنے شہریوں پہ کہہ رہے ہیں کہ 51 شہری جو شہید ہوئے ہیں اس کا جواب لے لیں. اور وہ میں سب سے بڑا بات ہے, آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.